آج دیکھیں نا ہمارا معاشرے کے اندر یہ جو ملیا میٹ ہوا ہے، اخلاق کا انداز ختم ہو چکا ہے، اخلاق کی جرت ہی کوئی نہیں رہی۔ لیکن ہمارے بڑے، میری عمر سے بڑے یہ لوگ بیٹھے ہیں، تو میں اب ان کے سامنے یعنی اس انداز میں بیٹھوں جن کی تحقیر ہو، یہ میرے اخلاق نہیں ہے۔ میں ان کے ساتھ اس طرح گفتگو کروں کہ یہ بولیں تو نہیں لیکن ان کا دل پارا پارا ہو جائے، یہ میرا اخلاق نہیں۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من آذى الناس فی الدنیا آذى اللہ تبارک و تعالی یوم القیامہ۔ لوگوں اس دنیا میں کسی کو اذیت نہ دے بیٹھنا، کسی کا دل ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دینا، اس لیے کہ تم دنیا میں کسی کو اذیت دو گے انسان ہونے کی حیثیت سے، اپنی طاقت کی بساط کے مطابق رب تعالیٰ کے سامنے کل قیامت والے دن تمہیں سامنے پیش ہونا ہے، اور رب تعالیٰ جب اپنے جاہ و جلال سے اور غیظ و غضب سے، قہر و قہار سے جب تمہارے اوپر اپنا قہر دکھائے گا تو اس وقت تم تاب نہیں پا سکتے۔ اس لیے کسی کا دل مت دکھاؤ۔ یہ اخلاق کی دنیا ہم سے بچھڑ گئی غلام۔ سچی بات ہے، ہم آگے مسلمان ایک دوسرے کے پاس تعزیت کے لیے، اس لیے شریعت کا حکم ہے تعزیت کا، تعزیت کے لیے اس لیے جاتے تھے کہ کوئی میٹھا بول بول کر اس کے دل کو بہلانے کے لیے۔ آج بھائیوں سچی بات ہے، شادی کے موقع پر بیٹی کا باپ اس وجہ سے خائف ہوتا ہے کہ کہیں ایک آدھی پلیٹ بھی کم ہوگی تو میری زندگی کا جینا ان لوگوں نے حرام کر دیا۔ آج باپ کے چوتھے چلیسویں دعائیں کرنے والا بندہ اس بات پہ خائف ہوتا ہے، اسے اور کچھ بھی نہیں پڑی ہوتی، وہ نہیں سن رہا ہوتا مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، حافظ صاحب کیا کہہ رہے ہیں، قاری کیا کہہ رہے ہیں، نعت خوان کیا کہہ رہے ہیں، وہ گھر میں کیا ہو رہا ہے باہر، وہ کہتا ہے لٹتا ہے لٹ جائے یار، یہ جو آئے ہیں ان کا پیٹ پوجا پوری ہونی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک لقمہ بھی کم ہو گیا تو میری زندگی ہوئی ہوگی۔ ایٹا کالوں بڑھانے والا پوری نہ کر سکے، حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے اپنے دسترخوان کے اوپر بھی اگر کہیں تمہارے گھر والوں سے نمک زیادہ پڑ جائے، مرچیں زیادہ پڑ جائیں، کھانا جل جائے تو کھانے کی توہین ہے کہ جب تم سے کہتے ہو آج کم ہو گیا، کمزور ہو گیا، ذائقہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، ڈھمکان، منہ میں ڈالا ہوا نوالا اگر باہر بھی نکالنا پڑے تو نوالے کی توہین نہ کرو۔ تو جس نبی کے ہم ماننے والے ہیں اس نبی نے تو نوالے کی توہین کرنے سے منع کیا ہے، ہم لوگوں کے دلوں کو ٹکڑا ٹکڑے کر دیتے ہیں، ہم تو لوگوں کی عزتوں کو پاش پاش کر دیتے ہیں۔ بڑے چودھری بڑھنے ہیں جی آنیاں پلیٹا نہیں گیا، بڑے چودھری بڑھنے پورے گلاس نہیں ہوئے، یہ ہم کہتے نہیں پھرتے ہوتے، اسی دسترخوان آگے اسی کے اوپر چھید کر کے جاتے ہیں۔ حضور کے غلامی آؤ، ان چیزوں سے بچنے کا نام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی ہے۔ صرف کہہ لینا میں غلام رسول ہوں، میں غلام رسول ہوں، میں غلام رسول ہوں، یہ کافی نہیں ہے۔ اور بھائیوں یہ دعویٰ ہے، دلیل اس وقت پوری ہوگی جس وقت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام عملی طور پر نظر آئیں۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ایک غزوہ میں شریک ہیں، زخمی ہیں، موت کی کشمکش میں ہیں، مرم پٹی کرنے کے لیے صحابیات آتی ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ فرماتے ہیں میں کچھ ٹھیک ہوں اگلے کو مرم کریں، میں کچھ ٹھیک ہوں اگلے کو مرم کریں، پانی پلانے والے کاسا اٹھا کر آتے ہیں، مجھے نہ پلائیں اگلے کو پلائیں، شاید مجھ سے اگلے کو زیادہ ضرورت ہے۔ یہ عملی زندگی ہے، اس سے آج ہم آری ہو گئے ہیں، اس سے ہم آری ہو گئے ہیں۔ ہم نے اپنے گھروں میں وہ گیس کھینچنے والوں کو بولنے کیا کہتے ہیں، وہ لگا کر رکھے وہ نہیں، میرے گھر میں گیس آنے چاہیے سارا محلہ معلوم ہو جائے جی، اپنے گھر کے سامنے سے نالی اونچی کرو، میرے گھر کے سامنے پانی نہ کھڑا ہو جائے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھائی، لمبی حدیث سے سنانے کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے، جب بنیاد ہماری ختم ہو چکی ہے، جس منزل جس بلڈنگ کی جس گھر کی بنیاد کوئی نہ ہو، اسے بخاری کی کتابیں لازمی ہو، تو مقصد کیا بنے؟ آج ہم نے اپنے معاشرے کی شکل بگاڑ کے رکھ لی ہے، یہ مولوی صاحب ایسے، یہ قاری صاحب ایسے، یہ حافظ، او بابا کو چھوڑو، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ، اس کے اعمال تمہارے ساتھ، پہلے ہم اپنا آپ کو سیدھا کریں۔ ہم چل پڑے ہیں لوگوں کی کٹھیاں سنوارنے، یعنی اپنا تو کچھ سنورا نہیں ہے، لوگوں کو سنوارنا۔ سچی بات ہے، میرے سمیت ہر کوئی اگر روزانہ
अपना अपना दामन सुथरा करने की कोशिश कर ले। एक गलती सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटों में 12 घंटों में एक गलती अपनी पहचान कर अगर उसको जिस्म से निकाल दिया जाए 30 गलतियां महीने में बनती हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हासिबु या अहलल ईमान, ओ मोमिनो अपना हिसाब किया करो, हिसाब किया करो। ये तो हिसाब है और क्या है। और ये बात कड़वी लगती है जी। मैं अभी शेर पढ़ता हूँ सुल्तान बाहू का, मियां मोहम्मद बख्श का, किसी और शायर का। आप वहां पीछे से शुरू होंगे, लाइन लग जाएगी यहाँ पैसों। मैं दोनों जेबें भर के ले जाऊंगा, लेकिन जब मैं कब्र में तन्हा मुझे छोड़ के आओगे ना, उस वक्त मेरी कमर पे जूते मारने जो मारे जाएंगे वो गिने का कोई नहीं। ये मेंबर इसलिए तुझे दिया था, तू चमक छल्लो बन के बैठ गई लोगों के सामने, लोगों को दिल बहलाने के लिए। भाइयों, आज वल्लाह ताला दुनिया में किसी जगह भी ना रिस्क की कमी है ना इज्जत की कमी है। अगर किसी चीज की कमी है तो हमारे आपस में इखलाक की कमी है। और इन चीजों को हमने अगर न संवारा तो यकीन जाने अगला आने वाली जो कौम है, जिस तरह आज यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, आज मगरबी ममालिक के अंदर जिस तरह माँ बाप को ओल्ड हाउस के अंदर फेंक के आते हैं, खबरदार हमें आइंदा बाद इनकी खबर भी न देना, हमारी औलादें फेंकाएं। आज कोई सफेद रीश आपको और मुझे नजर आ जाए तो हम झुक जाते हैं, अदब से हमारी निगाहें झुकती। क्यों? आपके और मेरे बाप दादा ने अपने बाप दादा का सर एहतराम किया, हमारी आंखों के सामने हमें करके दिखाया। और आज हमारे बच्चे हमारे नाम ले रहे होते हैं, हमारी बीवियां हमारे नाम ले रही होती हैं, हमारे घरों में हमारे अदब और एहतराम खत्म हो गए हैं। पैसे की हवस ने हमारा चेहरा बिगाड़ के रख दिया है। हम वो लोग थे जिनकी मुतल्लिक कुरान कह रहा था, कुंतुम खैरा उम्मतन उखरिजत लिन्नास, वो लोगों तुम इमाम नबी के इमाम उम्मती हो, तुम्हारे नबी जैसा कायनात में नबी कोई नहीं और तुम जैसी कायनात के अंदर उम्मत कोई। इसलिए उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, लोगों को अच्छाई की दावत दो, बुराई से रोको। आज जो बंदा बुराई से रोके कहते आया बड़ा मौली मलवाना जानने ऐसे पूछो निकी होना गुली डंडा खेलने के सूत्र निकलना सॉरी निकी में नल ओ अल्लाह ने बंदे की गला की करे ले पे केड़े पासे टोड़ गया सी केड़ा बंदा हो केड़ा जिब्रील अमीन आवे सा समझाने वास्ते जेड़ा शोदा अल्लाह तो डर के मसीती गया वो भी पछताना पिया और मैं मसीती क्यों टोड़ गया, लोग मैं मसीत ला खा के मान छोड़े से, तो जेड़ा नहीं गया वो भी पछताना। जाए तो किधर जाए बाबा? आज तानों और ये तशनीह ने हमारा चेहरा बिगाड़ के रख दिया है। मेरे नबी पाक फरमाते हैं हर सुबह ये जुबान पूरे आज़ाए जिस्मानी के सामने, तिरमिज़ी की हदीस है, हाथ बांध के खड़ी हो जाती है, कहती है अल्लाह का वास्ता है ओ आज़ाए जिस्मानी कोई ऐसी हरकत न कर बैठना, कल तेरे तुम्हारी वजह से मुझे ये सारे आज़ाए जिस्मानी जुबान के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं और हालत हाकाल में कहते हैं खबरदार जुबान कोई ऐसी बात ना बोल पड़ना जिससे सारी जिंदगी हमें भी पछतावा हो और कल क़यामत वाले दिन तेरी वजह से हमें सजा भुगतनी पड़े। नबी करीम साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ग़ज़वा में तशरीफ ले गए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को खड़ा किया, सामने मुशरिकीन का बहुत बड़ा जत्था है, खड़ा किया, फरमाया या सहाबी उहदिल मुशरिकीन, हिजर करो मुशरिकीन को, ताने दो उनको, उनकी गलत हरकतें उनको ताने दो। और मुशरिको तुम कितने गलीज लोग हो, तुम अल्लाह को छोड़ बैठे हो, कितने गलीज लोग हो तुम रसूलुल्लाह को छोड़ बैठे हो, कितने गंदे लोग हो अल्लाह का खाते हो, अल्लाह के भूखे हो गए हो, और कितने गंदे लोग हो अल्लाह के आसमान के नीचे रहते हो, अल्लाह की नाफरमानियां करते हो। ये कौन कह रहा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको अल्लाह ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूबा हमने तुझे मुसलमानों के लिए नहीं पूरी इंसानियत के लिए, पूरे आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा। साहबा ने अर्ज़ किया रसूल इसका क्या ख्याल है? आप हुक्म देते हम तीर बरसाते, आप हुक्म देते हम तलवार चलाते, आप हुक्म देते हम रमी करते, या रसूल अल्लाह ये क्या है? फरमाया अल्लाह की इज्जत की कसम है, तलवार का जख्म मिट सकता है, नेज़े का जख्म मिट सकता है, पत्थर का जख्म मिट सकता है, खजूर से गिरा हुआ बच सकता है, मकान से गिरा हुआ अगर उसको चोट लगता है तो उसकी चोट दुरुस्त हो सकती है, लेकिन
زبان کی چوٹ کبھی زندگی بھر ختم نہیں ہوتی. زبان کی چوٹ. آج ہم زبان کی چوٹیں نہیں مارتے. جس کی نظر تھوڑی سی کمزور ہو جائے انہ ہوئے وزنہ شکر ہے جان چھوٹا ہے جی اور تکائے ہاتھ نہ پہ انہ ڈانا نہیں. آپ کہہ رہے ہیں اچھی بات ہے کہ رونے کا مقام ہے بابا, رونے کا. جس مومن کے متعلق نبی کریم علیہ السلام کے غلام مراد الرسول نے کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وہ کعبہ تیری بڑی شان ہے, بڑی عظمت ہے, جو تجھے دیکھ لے اس کے گناہ چھٹ جاتے ہیں, جو تجھے دیکھ لے اس کی بخشش ہو جاتی ہے, جو تجھے اللہ کا وہ گھر ہے کہ کائنات میں تجھ جیسا کوئی گھر نہیں ہے, جہاں پر اللہ نے اپنی تجلی ڈال کر کائنات والوں کو متنبع کیا جو اس کی طرف آئے گا میری رحمت کی چھتری میں آ جائے گا. لیکن یاد رکھ تیری بڑی شان بڑی عظمت ہے, لیکن وہ بندہ مومن جس کے سینے میں محمد الرسول اللہ کی محبت اور ایمان بستا ہے وہ تجھ سے کئی گنا بڑا قیمتی ہے. اور کعبہ سے قیمتی عزت رکھنے والے مومن تو اپنی عزت کو دبا بیٹھا ہے. کس لیے؟ اپنی حرکات و سکنات سے. بابا بڑی داڑھی رکھنے سے بڑا مومن نہیں ہوتا, بڑی پگڑی سے بندہ بڑا مومن نہیں ہوتا, بڑے لباس جبے کبے سے بندہ بڑا مومن نہیں ہوتا. بڑا مومن وہ ہے جس کا دل اللہ کی خشیت سے بھر گیا ہے, جس کے اخلاق اتنے عمدہ ہیں کہ اپنے بھی سلام کرتے ہیں غیر بھی اس کے جھک جھک احترام کرتے ہیں. آج یہ چیز ہمارے اندر ختم ہوتی جائے. اور میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کا اخلاق مکمل نہیں ہے وہ میرا کچھ نہیں لگتا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میرے محبوب کریم علیہ السلام کا اخلاق مبارک یہ تھا کانا خلقہ قرآن. او لوگو اگر میرے محبوب کا اخلاق دیکھنا چاہتے ہو قرآن کی ایک ایک سطر میرے محبوب کے اخلاق کی دعوت دیتی ہے. آج ہم محروم ہیں تو اپنے نبی کے اخلاق سے محروم ہیں. نہ مال کی کمی ہے, نہ اولاد کی کمی ہے, نہ شہرت کی کمی ہے, نہ رشتہ داری کی کمی ہے, نہ کسی اور بھرم کی جو ہے وہ کمی ہے. اگر کمی ہے تو بس ایک بات کی کمی ہے کہ ہمارے اندر اخلاق نہیں ہے. کسی بڑے کو بڑا تسلیم کرنے پہ ہم آمادہ نہیں. ہم کسی لیڈر کو لیڈر بنانا نہیں چاہتے. جب بہت سارے لیڈروں کا اجتماع ہو جاتا ہے تو کسی مفکر نے کہا تھا کہ کسی قوم کے بگڑنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ساروں کو مفکر بنا دو, ساروں کو لیڈر بنا دو. جب سارے لیڈر ہوں گے تو آپس میں جا کر کے خود ہی مر جائیں گے. آج یہی حالات ہمارے ہیں. اللہ تعالیٰ اس امت مسلمہ کو سنبھالا نصیب فرمائے اور ہمیں مجتمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری اجتماعی حیثیت کو جو لوگ برباد کر رہے ہیں ان سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے اللہ کی عزت کی قسم ہے ہماری ہوا سے بھی کافر کرتا ہے. تمہیں پتہ ہے ہاں جی خیرہ نہ کر سکا مجھے آتش جلوہ فرہنگ. علامہ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں نا کہ علامہ اقبال بڑا عاشق رسول پڑھنا پڑتا ہے تو وہاں جا کر فلسفے کیوں پڑھنے گیا تھا یا کسی عالم صاحب کے پاس بیٹھ کے قرآن پڑھتا. کہتے ہیں میں دیکھنے گیا تھا ان کو وہ کون لوگ ہیں, میں نے ان کو بھانپا اور پھر کیا ہے وہ مجھ سے سوال کرنے والوں میں وہاں کیا دیکھنے گیا تھا. اللہ کی عزت کی قسم ہے کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف, مجھے کائنات کی کوئی چیز آنکھوں میں بھائی نہیں ہے کیونکہ میری آنکھوں کا سرما راہ مدینہ کا کی خاک. آؤ ہم اپنے آپ کو اس طرح بنا لیں کہ چلتے پھرتے ہم نبی پاک کے غلام, ہمیں کہنا نہ پڑے کہ میں نبی کا غلام. آئیڈینٹیفائی کرنے کی کیا ضرورت ہے بابا, ہمیں کہنا نہ پڑے. ہمارے کردار سے یہ ثابت ہو کہ نبی پاک کا غلام. دیکھیں نا کھانے کی سنتیں ہمیں نہیں پتا, پینے کی سنتیں ہمیں نہیں پتا, اٹھنے کی سنتیں ہمیں نہیں پتا, سونے کا ہم راتوں کو 12-1 بجے تک سوتے ہیں, صبح 7 بجے اٹھتے ہیں, نمازیں گئیں, وقت کرم گیا, وقت رحمت گیا, وقت برکت گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ما الفرق بین البرکت والکثرہ, یا رسول اللہ برکت اور کثرت میں فرق کیا ہے؟ فرمایا برکت کی مثال بکری کی ہے اور کثرت کی مثال کتیا کی ہے. کتیا درجنوں بچے دے کر بھی اجڑ نہیں بنا سکتی اور بکری چند بچے دے کر بھی اس کے اجڑ بھی ہوتے ہیں, کھانے والے بھی ہوتے ہیں, اس کی برکت بھی سلامت رہتی ہے. یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا جب صبح کرم اور رحمت کا وقت ہوتا ہے ساری رات کتی اور کتیا کے بچے بھونک کر اپنے
کہ وہ خالق مالک جس کا جو ہمارا تو رب ہے، اے وہ مالک تیرے سوا ہمارا کوئی مددگار، کوئی خالق نہیں، کوئی رازق نہیں۔ تیرے مالک ہم تیرے حضور اس لیے حاضر ہیں، ہم تیرے بندے ہیں۔ اے اللہ اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم کی برکات کو تو خیر میرے مولا اس بزم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ اپنی شان کے مطابق اس کو ثواب نصیب فرما، اس کو فیض و ثواب کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم ہدیۃ تحفۃ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی تو خیر انبیاء کرام علیہ الرضوان طہارت مطہرات اصحاب کبار علم محبوبین مقربین معتمدین اولیاء علماء علماء شہداء فقراء صوفیاء سب کے وقت کو اصال و پیش کرتے قبول فرما۔ اے اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سارے افراد میرے مولا جہاں کہیں بھی اس دنیا فانی سے رحلت ہوئے سب کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرما۔ اے اللہ اس امت کا بھلا فرما، بالخصوص خدا بخش صاحب جو اس دنیا فانی سے رحلت کر گئے، ان کے بیٹوں نے صورت ان کی اس سال کے لیے محفل سجائی، مالک الملک اس دعا کو اس محفل کو ان کے لیے بطور بخشش قبول فرما، بطور مغفرت قبول فرما۔ اے ساری کائنات کی بھلائیاں چاہنے والے مالک ہم تیرے حضور اپنے اس بندے کی گناہوں کو پیش کرتے ہیں، کمیوں کو پیش کرتے ہیں، میرے مولا اپنے فضل سے میرے مولا سب سے نظر فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی ساری امت کی خیر فرما، جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ اس امت مسلمان کو خدا کا وقار نصیب فرما۔ مالک الملک ہم آج پارا ہیں، اپنے محبوب کا واسطہ میرے مولا اس امت کو اتحاد کی دولت سے مالا الہ العالمین، اس امت کو سنبھالا نصیب فرما، اس سنتوں کی تاج نصیب فرما، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی راہ نصیب فرما۔ یا اللہ محبوب کریم علیہ السلام کی ساری امت کے تمام دکھ درد مصیبتیں مشکلات دور فرما۔ الہی تبت من کل المعاصی باخلاص الرجال الخلاصی، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔